السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کتنے لوگ ہیں؟ 24۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کسی کا کوئی بھی کوئری ہو، کوئی بھی کوشچن ہو نا، وہ سارے کے سارے ویٹ کریں اپنے ٹائم پہ۔ یہ ہم کیو این اے سیشن جو ہے نا، یہ لاسٹ میں رکھتے ہوتے ہیں تاکہ جو پریزنٹیشن ہے یا جو سیشن ہے اس کو کور کرنے میں زیادہ ٹائم نہ لگے۔ تو جس کا بھی کوئی کوشچن ہو، جس بھی سلائڈ پہ ہو، جس کا جہاں پہ بھی ہو، وہ سارے کے سارے کوشچنز اپنے نا اینڈ تک سنبھال کے رکھیے گا۔ اینڈ پہ ہم لوگ انشاءاللہ کوشچن آنسرز لیں گے آپ سب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا فی الدین۔ اچھا، ہم لوگوں نے ویک 1 میں ایک چیز سمجھی تھی۔ میری سکرین سب کو نظر آ رہی ہے؟ یس. صحیح ہو گئی۔ اچھا، ہم لوگوں نے نا ویک 1 میں ایک چیز سمجھی تھی، وجود کا مقصد اور اس سے جڑے ہوئے جتنی بھی خبر ہے وجود کی خبر کو ہم کہتے ہیں علم۔ تو ہم نے علم بھی سمجھا اور پھر خود شناسی کی طرف گئے۔ یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں جو کہ اورینٹیشن سیشن میں نا سمجھانی ضروری تھیں تاکہ ہمارا جو ٹاسک 10 بھی ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئے۔ ابھی تک عبید بھائی نے اور باقی کے جتنے بھی کیپٹنز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے گروپس میں اور کوآرڈینیٹرز نے کچھ حد تک جو اسٹریٹجی ہے اس کو ڈیفیوز کروانے کی کوشش کی، اور جتنے بھی ٹی ایلز ہیں ان سب سے یہ ایکسپیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ ایکسپوجر جنریٹ کریں ٹاسک 10 بی کے ریلیٹڈ، اس کی جتنی بھی فائلز ہیں ان کو گو تھرو کریں، جو میٹنگ کی اورینٹیشن سیشن کی ریکارڈنگ ہے اس کو وزٹ کریں۔ تو یہ کچھ ڈیوٹیز تھیں جو کہ ان پچھلے 2 ویکس میں ہمارا سب کی رسپانسبلٹی تھی۔ آج ہم نے کور کرنا نالج آرک کو سمجھنے کے بعد اس فل ویک میں نا ہم لوگوں کے پاس 6 دن ہے۔ 6 دنوں کے بعد جتنے بھی کیپٹنز ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جتنے بھی ٹی ایلز ہیں ان کے اندر اسٹریٹجی کو ڈیفیوز کروائیں نالج آرک کی، اور جتنے بھی ہمارے پاس ٹی ایلز ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ نالج آرک کو اچھے سے سمجھ کے اس پہ اپنی اپنی ریسرچز جنریٹ کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہے یہ ٹاسک 10 بی کا ہی پورشن۔ اس میں ہم لوگ سمجھیں گے علم کا حصول کیسے ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاس کوئی بھی اسٹیمولس ہے، اسٹیمولس جیسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے ہماری باڈی پہ اور اس ریئیکشن کے اندر کوئی ایک اسپیسیفک رسپانس پروڈیوس ہوتا ہے، تو اس کو ایک آرک کہتے ہیں۔ آرک ایک وی شیپ کی ہوتی ہے۔ ایک آرک وہ والی بھی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس آرچری میں یوز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیم وہی والی کنسیپٹ ہے، آرک اس کو کہتے ہیں۔ نالج، ہم نے نالج کو بھی دیکھ لیا تھا، نالج کیا ہوتی ہے؟ انفارمیشن ود اے ڈائریکشن۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ زیادہ بیسکس یا فاؤنڈیشن جو اورینٹیشن سیشن میں دیکھ کے آئے ہیں ان پہ زیادہ ٹائم نہیں لگیں گے، ان سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی ٹرم کی سمجھ نہیں آتی ہے تو ایک تو اگر کیو این اے سیشن میں پوچھ لیتا ہے وہ زیادہ بیٹر ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی ٹرم کی سمجھ میں نہیں آتی اور کیو این اے سیشن بھی مس ہو جاتا ہے اس سے، تو وہ ہمارا جو اورینٹیشن سیشن والا ریکارڈنگ ہے اس کو وزٹ کر لیں، اور کیپٹن سے وہ ٹی ایل مانگ سکتے ہیں، کیپٹنز جو ہیں وہ ان کو اس کی ریکارڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس علم کا حصول، علم ہمارے پاس نا 3 رستوں سے آتا ہے کسی بھی انسان کے اندر، اور وہ 3 ہی رستے ہیں جس کے ذریعے سے وہ آگے یوٹیلائز ہوتا ہے۔ سب سے پہلا علم جس طرح سے کسی بھی انسان تک پہنچتا ہے نا، وہ آتا ہے انٹلیکچوئل ہیوملٹی کی وجہ سے۔ انٹلیکچوئل ہیوملٹی کیا ہوتی ہے؟ انٹلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے عقل۔ عقل جو ہے انسان کی وہ دل میں موجود ہوتی ہے۔ یہ مولا علی السلام علیہ کا قول ہے اور حدیث بھی ہے مولا علی کی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو عقل ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ جس بندے کا دل ہیوملیشن سے متاثر نہیں ہے، یا جس بندے کے دل میں ہیوملٹی نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، اس بندے تک علم آ ہی نہیں سکتا۔
سب سے پہلا ذریعہ علم کا ہے ہی انٹلیکچوئل ہیوملٹی. اس بندے کو انفارمیشن پہنچ جائے گی لیکن راہ نہیں پہنچے گی صحیح یا غلط کی. اسی وجہ سے ہمارے پاس شیطانی علم بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس علم نافع ہوتا ہے، علم نقصان والا علم بھی ہوتا ہے، جادوگروں کا علم بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، اور بھی بہت سارے علوم ہوتے ہیں جو کہ بظاہر نقصان پہنچا سکتے ہیں، شیطانی علوم ہو سکتے ہیں. اسی لیے جب تک راہ نہیں سمجھ میں آئے گی تو انسان صحیح والے عقل کو بھی صحیح ڈائریکشن میں پٹ نہیں کر پائے گا. اس لیے ہمارے پاس جو انٹلیکچوئل ہیوملٹی ہے نا، یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے جو کہ علم کو ڈائریکٹ کرتی ہے صحیح راہ پہ. علم کا انپٹ اس سے صحیح سے ہوتا ہے ہماری باڈی میں. دوسرا ہمارے پاس ہے، اچھا انٹلیکچوئل ہیوملٹی جو ہے نا، یہ ہمیشہ طاری ہوگی دل پہ، اور یہ غالب ہوتے ہوتے پوری جسم پہ آ جائے گی. دوسری ہمارے پاس جو انپٹ کا ذریعہ ہے نا علم کا، وہ ہے ڈسکشن. ہمارے پاس ڈسکشن کی کافی ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. کبھی استاد کے ساتھ ڈسکشن ہو سکتی ہے، کبھی ہمارا انٹر کولیگ ڈسکشن ہو سکتی ہے، کبھی ہماری یہاں پہ اگر ہم اپنے آئی ایم ایس کی بات کریں تو یہاں پہ انٹر ٹی ایلز ہو سکتی ہیں ڈسکشنز. ٹی ایلس کی کمیونٹی ہیڈز کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ٹی ایلس کی کیپٹنس کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ڈسکشن کرتا کیا ہے؟ جس کے پاس زیادہ علم ہے اس کے علم کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اس میں جس کے پاس کم علم. پہلا کام یہ کرتا ہے. دوسرا کام ڈسکشن یہ کرتی ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی علم ہے لیکن اس میں کوئی ایررز ہیں یا کوئی فالٹس ہیں، مسٹیکس ہیں، کوئی کنفیوژنز ہیں، کوئی ڈاؤٹس ہیں، تو اس سب کو کلیریفائی کرتی ہے ہمارے پاس ڈسکشن. اور لاسٹ میں ڈسکشن ایک وے آف ایکسپریشن ہے جس میں کہ ایک انسان کی ایک انسان کے علم کی عکاسی ہوتی ہے کہ کتنا اس تک علم پہنچا ہے. یعنی اگر کوئی انسان ہے اس تک علم پہنچا ہے تو اس تک ہیوملٹی ہونا اس کے کریکٹر کا پورشن ہوگا. لیکن اگر اس کے پاس علم پہنچا ہے لیکن ہیوملٹی ڈیولپ نہیں ہوئی تو وہ بندہ، اس کے پاس علم نہیں آیا، اس کے پاس معلومات آئی ہے، اس کے پاس انفارمیشن آئی ہے، اس کے پاس نالج نہیں آیا. ٹھیک ہے. آپ سب سے ایک نا ریکویسٹ ہے کہ اپنے پاس نا کوئی بھی پینسل لے کے رکھا کریں. یہ سارے کے سارے کی ورڈز ہوتے ہیں اور ایک ایک کی ورڈ کے اندر نا ایک ایک ڈیپتھ آف ریسرچ لاگ کی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ کی ورڈز کو نوٹ کیے گئے. اور پریزنٹیشنز تو ویسے بھی کیپٹنز آپ لوگوں کو پہنچا دیں گے. اچھا، ہمارے پاس لاسٹ طریقہ وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں میں ایک انسان کے اندر علم انٹر ہوتا ہے. وہ لاسٹ ہے کریٹیسزم. ایک آدمی تنقید کے ذریعے سے، کریٹیکل انالیسس کے ذریعے سے اپنے علم کو اور دوسروں کے علم کو جب تک جانچتا ہے تو اس کے پاس کچھ ایسے لینس، کچھ ایسے پرزمس کھلتے ہیں، کچھ ایسے اینگلس کھلتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا اپنا پرچر بھی بڑا ہوتا ہے اور باقی لوگوں کا بھی پرچر وہ بڑا کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. اسی لیے علم کا ایک ذریعہ جو ہے نا وہ کریٹیسزم ہے. تین چیزیں: انٹلیکچوئل ہیوملٹی، ڈسکشن اور کریٹیسزم. یہ تین چیزیں کسی بھی انسان کے اندر علم پیدا کرتی ہیں. ان تینوں چیزوں سے ہٹ کے کوئی بھی چیز نہیں ہے جہاں سے علم آ سکے. ہمارے پاس جو کتابی علم ہے نا، وہ علم نہیں ہے، وہ انفارمیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے نا وہ تھرو ایکسپیرینس آتا ہے. لاسٹ والی میٹنگ میں نے ایک کال امام شافعی رحمہ اللہ کا بیان کیا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم بطول زبان. علم جو ہے ایک لمبے زمانے کے بعد آتا ہے. تو وہ جس چیز کو ہم لوگ علم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ علم نہیں ہوتا ہمارے پاس. وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ وہ معلومات ہوتی ہے. علم ایک تجربے کے بعد آتا ہے، ایک لمبی عمر گزارنے کے بعد آتا ہے. اور اس لمبی عمر میں یہ چیزیں ہوں گی تو تب بھی آ رہا ہوگا، ورنہ وہ لمبی عمر بھی ضائع جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابو جہل کے پاس انٹلیکچوئل ہیوملٹی نہیں تھی، اسی لیے اس کا علم فاسد ہو گیا. اچھا، ہمارے پاس جیسے ہی علم آ جاتا ہے نا، علم کو پروسیس کیا کرتا ہے انسان اپنے ذہن میں اور اس کو پھر یوٹیلائز کرتا ہے آگے. تو جیسے ہی پروسیس کرتا ہے نا، اس میں تین ذریعے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پروسیسنگ اس کی ڈیپ روٹ تک پہنچ جاتی ہے. یعنی اس کی روح تک پہنچ جاتی ہے، اس کے سول تک پہنچ جاتی ہے اس کی وہ پروسیسنگ، اور وہ اپنی ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ میں چلا جاتا ہے. اور کسی بھی چیز کا وجود، جیسے ہم نے آئی ایم ایس کو ایک وجود سمجھا تھا نا، جیسے ہم نے ٹاسک 10B کو ایک وجود سمجھا، کسی بھی چیز کا وجود جو ہے اس کی گہرائی کو پا لیتا ہے اس کے ذریعے سے، پروسیس کے ذریعے سے. پروسیس میں تین سٹیپ ہوتے ہیں ہمارے پاس. پہلا سٹیپ ہے انڈرسٹینڈنگ کا، فہم ڈیولپ کرنا. کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بھی فہم ڈیولپ کرنا. جیسے ہمارے پاس یہ
ایرو ہے. اب اس ایرو کا ایک معنی ہمارے پاس آیا, ایک ایک لیول آف میننگ آیا کہ لوگ اس کو ایرو کہتے ہیں. اب ایک اور اس کا لیول آف میننگ آیا, لوگ اس کو نیچے کی طرف مڑا ہوا ایرو کہتے ہیں. اب یہ دو معنی ہو گئے نا. اب اسی طرح جیسے جیسے کسی ایک وجود کے بارے میں معنی کی ڈیپتھ آتی جاتی ہے ہمارے پاس, زیادہ ملٹیپل اینگل سے معنی آتے جاتے ہیں, میننگز آتے جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی جاتی ہے, ہماری کلیئرٹی زیادہ ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جیسے ہی ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی تو انڈرسٹینڈنگ کے بعد انسان کیا کرتا ہے, پروسیسنگ کے فیز میں انسان اس کو انٹرنلائز کرتا ہے. اپنے پریویس جتنے بھی ایکسپیرینس ایکسپوئر ہیں, جتنا بھی تجربہ, تجزیہ, پرانا مشاہدہ, جتنی بھی آبزرویشن, اس کے ساتھ کیا کرتا ہے انسان, اس کو ریلیٹ کر کے سمجھتا ہے. اور جب اس کے پیرالل میں رکھ کے دیکھتا ہے, اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کو اپنے پرانے اصولوں, پرانے رولز کے اکارڈنگ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے اندر, تو اس چیز کو کہتے ہیں انٹرنلائزیشن. ٹھیک ہے. انٹرنلائزیشن کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ذات کے اندر وہ علم کمانی جو ہے اس کو پیدا کرنا. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ میں ہمارے پاس پروسیسنگ کے فیز میں ایک اور چیز آتی ہے, امبوڈیمنٹ کی. امبوڈیمنٹ میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جو بھی وہ معنی حاصل کیا کسی بھی وجود کا, ٹھیک, اس میننگ کو ہم لوگ امبوڈی کرتے ہیں, اس کو اوڑھ لیتے ہیں, جیسے ہم کپڑوں کو اوڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, ہمارا بدن چھپ جاتا ہے, کپڑوں کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے. تو اسی طرح جیسے کہ کسی بھی نالج کو بندہ اوڑھ لیتا ہے اپنے کریکٹر کے تھرو, اپنے مورلس کے تھرو, اپنی باقی سارے کوشنٹس کے تھرو. ٹھیک ہے. تو امبوڈیمنٹ کے فیز میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کی انلائٹنمنٹ ہوتی ہے. اس کے عیب, انسان کے علم انسان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے, جاہلیت کو چھپا دیتا ہے انسان کی, اور انسان کو ایک انلائٹن کر کے پریزنٹ کرتا ہے, انسان کو بھی, انسان کے نالج کو بھی. انسان کی, جس انسان کے پاس علم آ جاتا ہے, فار ایگزامپل جس انسان کے پاس علم آ جاتا ہے, اس کی زبان اچھی ہو جاتی ہے, اس کی لینگویج اچھی ہو جاتی ہے, تو وہ اس کی بد زبانی کو چھپا دیا. اس طرح سے امبوڈیمنٹ جو سی ہے نا, وہ کور کرتی ہے اس کے سارے پروسیس کو, اور انسان کا معیار بلند کرتی ہے, انسان کی سوشل اور ہائرارکل انڈرسٹینڈنگ کو ہیلو. انہینس کرتی ہے. جی جی. وعلیکم السلام. اوکے. ہیلو. کسی نے کچھ کہنا ہے, نجمہ ہے گیس, سائمہ, سائمہ ہے گیس, آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس جیسے ہی پروسیسنگ کا فیز ختم ہوتا ہے, انسان اسی علم کو پھر آگے عمل میں کنورٹ کرتا ہے, اسی علم کی وجہ سے اپنے مسئلے حل کرتا ہے. تو وہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے نا انسان صحیح پراپر طریقے سے ود دا کریشن آف بیلنس اور ایکویبلیریم اس نالج کو حاصل کیے ہوئے صحیح جگہ پہ صحیح وقت میں یوٹیلائز کر پاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس سب سے پہلی چیز کیا ہے, لنگوسٹکس کی. جس انسان کی لنگوسٹکس ہی خراب ہوں گے نا, جس انسان کی لینگویج خراب ہے, یا جس انسان کی لنگوسٹکس کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یا جس کو پتہ نہیں ہے لنگوسٹکس کے رولز کیا ہیں, ہمارے پاس کہاں پہ کون سی زبان, کس طرح کے لینگویج, کس طرح کی ٹرمینالوجیز, کس طرح کی کی ورڈز بولے جاتے ہیں, وہ انسان ہمیشہ کیا کرے گا, غلطی, وہ غلط جگہ پہ غلط پیغام پہنچا دے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ لنگوسٹکس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ انسان صحیح سے اپنے حاصل کردہ علم کو صحیح جگہ پہ امپلیمنٹ کر سکے. دوسرا, آؤٹ پٹ کا ذریعہ کیا ہوتا ہے. اچھا, ہمارے پاس لنگوسٹکس میں خالی لینگویج نہیں آ جاتی ہے, سمبلز بھی آ جاتے ہیں. اچھا, دوسرا کیا ہے آؤٹ پٹ کا ذریعہ, جسٹس, انصاف کو قائم کرنا, علم کو انصاف تک پہنچانا. لاسٹ والی میٹنگ میں نے ایک ڈائیگرام سی پریزنٹ کی تھی, اس میں نے ایکسپلین کیا تھا یہ پوائنٹ, لیکن وہ آگے چل کے بھی انشاءاللہ پھر سے میں شیئر کر دوں گا. ہمارے پاس جیسے ہی علم جو ہے وہ جیسا اس کا حق ہے ویسا اس کو ادا کیا جائے, ویسا اوڑھا جائے, ویسے بیان کیا جائے, ویسے ہی یوٹیلائز کیا جائے, سیم ٹو سیم پروسیس کے تھرو
علم جو ہے نا وہ جسٹس میں کنورٹ ہوتا ہے. اب ایک جسٹس وہ ہے جو کہ اللہ کے لیول کا ہوتا ہے. ایک علم اللہ کے پاس ہے. اب اللہ کا علم اللہ کے لیول کا جسٹس کریٹ کرتا ہے. ایک علم کا جسٹس وہ ہے جو کہ انبیاء کے درجے پہ ہوتا ہے. ایک جسٹس علم کا وہ کریٹ ہوتا ہے جو کہ عام انسان کے درجے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو عام انسان جو ہے وہ عدل کریٹ کر سکتا ہے, انصاف نہیں کریٹ کر سکتا. یہ دونوں کی ورڈز میں ڈفرینس ہے. اس چیز کی ڈیپتھ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. انبیاء جو ہیں وہ انصاف کر سکتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ مالک ہیں, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کے مالک ہیں, میزان کے مالک ہیں. تو یہ ساری کی ساری جتنا بھی جسٹس ہے نا اس کے اوپر فل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. کچھ حد تک اتھارٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا انبیاء کو ہے کہ وہ کس طرح سے انصاف کریٹ کریں گے, اور انبیاء کے بتائے گئے طریقے اور اصول کے مطابق ہم لوگ عدل کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عام انسان میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں اور ہم جیسے عام انسان بھی آ جاتے ہیں. عام انسان کو میں نے دونوں کیٹیگری میں رکھا ہے, انبیاء کے اسٹیٹس سے لیتا رکھا ہے. اچھا, لاسٹ میں ہمارے پاس پوائنٹ ہے انلائٹنمنٹ کا. انلائٹنمنٹ میں وہی بات جو میں نے پہلے بتائی تھی, ہم جو جیسے کوئی علم کو امباڈی کر لیتے ہیں اپنے اندر تو ہمارے تھرو وہ امباڈی ہوتا ہے. اگر وہ ایک میس گروپ کے اندر امباڈی ہو جائے تو وہ ایک میس گروپ کے تھرو شائن کرتا ہے, اور ایک میس گروپ کے تھرو انلائٹن کرے گا. کافی سارے. سوری ٹو جی جی امنا, بات ہے, آپ کی سلائڈ شو نہیں ہو رہی. سلائڈز نہیں شو ہو رہی. ایک منٹ. نہیں, ہمیں تو ہو رہی ہیں. ہم نا میرے خیال اوکے سے آپ کی سوری, طرف پھر سے. میرا پرابلم کنٹینیو. فہد بھائی ہمیں تو نظر آ رہی ہے آپ کی طرف پرابلم آ رہی ہے میرا خیال ہے. ٹھیک ہوگا. شاید انلائٹنمنٹ والا پوائنٹ کور کر رہے تھے. اوکے انلائٹنمنٹ سوری. بیسیکلی ایک ورڈ ہے جس کا خود ورڈ میننگ بتا رہا ہے, کسی بھی چیز کو لائٹ پرووائڈ کرنا. جیسے ہی علم جو ہے نا ہمارا, اس کو لائٹ ملنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے, تو ایک انلائٹنمنٹ ہوتی ہے. ایک انلائٹنمنٹ وہ ہے جو کہ خدا داد ہوتی ہے, جو کہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک انلائٹنمنٹ وہ ہے جو انسان اپنے علم کے ذریعے سے باہر کے معاشرے میں پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب ایک میس گروپ آف پیپل, ایک یہاں پہ میں ایگزامپل بیان کرنے والا تھا, اگر ایک گروپ آف پیپل جو ہے وہ سچ بولتا ہو تو ان کی انلائٹنمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ لوگ سچے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہماری علم کی انلائٹنمنٹ ہوتی ہے. جو بھی ہم نے کسی بھی وجود کا معنی سمجھا, اس کو ان پٹ کیا اپنے دماغوں میں, اپنے قلب میں, اپنی روحوں میں, اس کے ذریعے سے اس کے اوپر پروسیسنگ کی, تو اور اس کے اوپر پھر انیکٹ کیا, عمل کیا اس کے اوپر, تو ہم لوگ انلائٹن کر سکتے ہیں اس علم کو صحیح سے. ایسا انلائٹن کر سکتے ہیں جیسے کہ جسٹس کی ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. یہ سلائڈ زیادہ ٹائم دے دیا میں نے اس میں. ہمارے پاس اس ویک میں ہم لوگوں نے کرنا کیا تھا, ریسرچ میتھڈالوجی سمجھنی تھی. وہ پچھلی چیز ریسرچ میتھڈالوجی کو سمجھانے کے لیے تھی کہ علم کیا ہے, علم کا اصول کیسے ہوتا ہے. اگر وہ چیز نہیں سمجھ میں آنی تھی تو ریسرچ میتھڈالوجی کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آنی تھی. ریسرچ میتھڈالوجی ہمارے پاس کیا ہے؟ میتھڈالوجی ورڈ نکلا ہے میتھڈ سے, جس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. ٹھیک ہے. اسٹریٹجی. اور لوجی کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی. ٹھیک ہے. کسی بھی میتھڈ کی اسٹڈی. ریسرچ میتھڈالوجی ریسرچ کے میتھڈ کی اسٹڈی. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, ریسرچ کس طرح سے ہوتی ہے. تو ریسرچ ہے کیا؟ ریسرچ کو اردو میں کہتے ہیں تحقیق. تحقیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کا میننگ ہوتا ہے حقائق کی جمع. ٹھیک ہے. حقائق کو جمع کرنا, کلیکشن آف حقائق. حقائق کیا ہیں ہمارے پاس؟ حق کیا ہوتا ہے؟ حق کہتے ہیں ہم کوئی بھی ایسی چیز جو کہ فیکٹ ہو, اس کو حق کہا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک بہت کہہ لیں ڈائلیوٹیڈ قسم کی ڈیفینیشنز آئی ہیں, اور بہت ڈائلیوٹیڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کی گئی ہیں ڈیو ٹو سرٹن بگر ایشوز. ٹھیک ہے. اب وہ یہاں پہ مقصد نہیں ہے ان کی ڈیپتھ میں جانا.
خیر یہاں پہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میننگ آف حق آیا ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. جو ہمارے پاس جو میں یہاں پہ حق کا میننگ ایکسپلین کروں گا اس سے کافی مختلف معنی ہم لوگوں کے سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہوگا. ہم لوگوں کے ہاں حق کا معنی ہوتا ہے سچ یا عدل, یا اس کا معنی ہوگا ہمارے سامنے حقیقت, ایسا ہی ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. ریئلٹی میں ہمارے پاس حق جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے فیکٹ. فیکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ فیکٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے وجود کے بارے میں جو سب سے جو ایک کوئی بھی وجود ہے. فار ایگزامپل میرے پاس ایک پین ہے, اب اس پین کو میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے پین نظر آ رہا ہے, کوئی دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کو پینسل نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں بندے اپنے اپنے لینس سے اپنے اپنے اینگل سے اس وجود کے بارے میں ایک ایک خبر دے رہے ہیں. اب وہ جو ایک ایک خبر ہے وہ دونوں اپنے اپنے نظریے سے, اپنے اپنے مشاہدے سے, اپنے اپنے تجربے سے, اپنے اینگل سے, اپنے لینزز سے صحیح دیکھ کے بتا رہے ہیں اور کوئی بھی غلط نہیں بول رہا. تو اس چیز کو ہم فیکٹ کہتے ہیں کہ دونوں کی بات فیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو حق کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے جس بندے کو 6 نظر آ رہا ہو دوسرے بندے کو وہ 9 نظر آ رہا ہو, دونوں اپنی بات میں حق پر ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ہی ایک چیز حق ہے, یہاں پہ ریسرچ میتھڈولوجی ختم نہیں ہو جاتی. ریسرچ میتھڈولوجی ہم نے کیا سمجھی؟ ریسرچ کا مطلب تحقیق, تحقیق کا مطلب حقائق کی جمع. تو جب تک ہم لوگ حقائق کی جمع نہیں کریں گے تو ہمارے پاس ریسرچ میتھڈولوجی نہیں پوری ہوئی. ریسرچ میتھڈولوجی پہلا سٹیپ ہے انٹرنلائزیشن کی طرف, اور انٹرنلائزیشن پہلا سٹیپ ہے امباڈیمنٹ کی طرف. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارے پاس جیسے ہی ہم لوگ کسی بھی وجود کے بارے میں جتنے زیادہ فیکٹس اکٹھے کرنے کی کوشش کریں, وہی میں نے پہلی بات بولی, جتنے زیادہ ڈیپتھ آف میننگ, جتنے زیادہ لینس یا معانی کی جتنی بھی زیادہ قسمیں ہمارے تک پہنچے, اتنا زیادہ اس چیز کے بارے میں زیادہ علم آتا جائے گا, زیادہ خبر پہنچتی جائے گی اس چیز کے بارے میں, اتنی کلیئرٹی آتی جائے گی. ہمارے پاس حق کسی چیز کے بارے میں آتا گیا, اس کے میننگ کے ساتھ ہم نے عدل کیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ وہ چیز ٹروتھ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹروتھ کیا ہوتی ہے؟ ٹروتھ ہمارے پاس ریئلٹی کو کہتے ہیں. ٹروتھ ہمارے پاس, ٹروتھ کا ایک میننگ ریئلٹی ہوتا ہے, ٹروتھ کا ایک میننگ سچ ہوتا ہے, ٹروتھ کا ایک میننگ حق ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ٹروتھ جو ہے نا ہمارے پاس وہ چیز ہے جو کہ ریفائنڈ فیکٹ ہے, جس کے اندر ہمارے پاس ڈائلیوشن نہیں ہو رہی ہے, جس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہو رہی, وہ عدل پہ پورا ہو رہا ہو فیکٹ, وہ اس چیز کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں, اس کی ٹیسٹیشن مل رہی ہے ہمارے پاس کافی سارے اوتھینٹک ریسورسز سے. تو ہم اس چیز کو حق کہہ دیتے ہیں, اس چیز کو ہم سچ کہہ دیتے ہیں. سچ ہو سکتا ہے ریالٹی ہو, سچ ہو سکتا ہے ریالٹی نہ ہو. یہ چیز ہم لوگوں کو بگر لینس سے اور بگر پرچس سے دیکھنی پڑے گی, تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ آیا یہ چیز سچ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہاں پہ اگر چیزیں مشکل ہو جائیں کسی کے لیے تو یہ چیزیں نا مجھے پھر سے بتائیے گا, میں اس کو لاسٹ میں پھر سے کور کراؤں گا. فیکٹ ٹروتھ میں کنورٹ ہوتا ہے, ٹروتھ جب ریفائن ہو جاتا ہے نا تو وہ یونیورسل ٹروتھ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یونیورسل ٹروتھ سائنس ایک قسم کا یونیورسل ٹروتھ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ لاجک ایک قسم کا ہمارے پاس یونیورسل ٹروتھ ہے. ہمارے پاس میٹا فزکس ایک قسم کا یونیورسل ٹروتھ ہے. ہمارے پاس اس میں اور کیا آ جائے گا, جتنے بھی علوم ہیں بڑے بڑے, فلسفی ہو گئی ہمارے پاس, میتھمیٹکس ہو گئی, میڈیسن ہو گئی, یہ سارے کے سارے جتنے بھی بڑے بڑے علوم ہیں نا یہ ایک قسم کے یونیورسل ٹروتھ ہیں. اب یونیورسل ٹروتھ جب ہمارے پاس فردر ریفائن ہو جاتا ہے نا اور اسٹینڈرڈ کے ساتھ الائن ہوتا جاتا ہے تو وہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا جاتا ہے. ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اور اللہ تعالیٰ کی احادیث, اللہ تعالیٰ کے قول. ٹھیک ہو گیا؟ ان کو اگر میں آسان زبان میں بولوں تو ہمارے پاس قرآن, حدیث اور حدیث قدسی. ٹھیک ہو گیا؟ سننا, سیرہ, یہ سارے کے سارے ایبسولوٹ ٹروتھ میں آ جاتے ہیں. ایبسولوٹ ٹروتھ جب فردر ریفائن ہو جاتا ہے نا ہمارے پاس تو وہ الٹیمیٹ ٹروتھ بن جاتا ہے. الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے؟ ایبسولوٹ ٹروتھ وہ ہے
قرآن پاک ایبسولوٹ ٹروتھ کی ایگزامپل لیں، اگر ہم قرآن پاک سے سمجھیں گے الٹیمیٹ ٹروتھ کیا ہے، جب ہم قرآن پاک کی ایگزامپل لے کے سمجھیں گے ہمارے پاس ایبسولوٹ ٹروتھ قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک کی وہ باتیں جو قرآن پاک میں لکھی تو ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے یہاں پہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن قیامت کے دن وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے. تو جو قیامت کی ریالٹی ہے، جو قیامت کا ٹروتھ ہے، اس کو الٹیمیٹ ٹروتھ کہا جاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن عدل قائم کیا جائے گا، انصاف قائم کیا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا. جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے، وہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے. انسان الٹیمیٹ ٹروتھ کی کچھ شاخیں سمجھ سکتا ہے، کمپلیٹ طور پہ الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں سمجھ سکتا انسان. یہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی کمپلیکس چیز ہو، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی ہے نا، تو یہ مجھے پھر سے پوچھ لیجیے گا. اچھا، ہمارے پاس لاسٹ کی سلائیڈ ہے ڈسکورس. ہم لوگوں نے ایک اور چیز سمجھنی ہے آج. 2 قسم کے مسائل ہیں. جیسے ہی کوئی بھی ریسرچر ہے، کوئی بھی محقق ہوتا ہے، تحقیق کرنے والا، وہ اپنی تحقیق کو فیکٹس میں کنورٹ کر دے اور فیکٹس سے ٹروتھ میں کنورٹ کر کے یونیورسل ٹروتھ تک بھی ایٹ لیسٹ لے کر آ جاتا ہے. ٹھیک، وہ بندہ اس چیز کو کرتا کیا ہے، اپنی ریسرچ کو لاک کرتا ہے ایک اسپیسیفک کی ورڈز میں یا ایک ٹرمز میں، ٹرمینالوجی میں، اصطلاحات میں. ان کی ورڈز، ان ٹرمینالوجیز، ان اصطلاحات کو جب جب وہ یوز کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے، تب وہ ٹائم بچاتا ہے، ریسورسز بچاتا ہے، ایفرٹ بچاتا ہے، پیپل بچاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ 4 چیزیں بچاتا ہے، پیسہ بچاتا ہے. ان سب کی وجہ سے وہ ایک بہت گہری بات ایک چھوٹے سے لفظ میں بیان کر جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جتنے بھی محققین ہمارے پاس گزرے ہیں نا، ان کے ہاں کیا ہوتا ہے، وہ پھر اپنی کی ورڈ کو نا ڈیوائڈ کر دیتے ہیں 2 بیسک کیٹیگرائزیشن میں. سب سے پہلے عقیدہ میں، either اٹس بلیف سیٹ، یا پھر وہ احکامات میں ڈیوائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیموگرافک اسٹیٹس جو ہے نا، ہمارے پاس عقیدہ یا احکامات کی انڈرسٹینڈنگ، یہ میجر کیسز ہمارے پاس جتنے بھی مسلم علماء کرام ہیں نا، ان کے ہاں زیادہ نظر آتا ہے. جو ہمارے پاس ویسٹرن علماء کرام ہیں ان کے ہاں نظر نہیں آتا ہے، لیکن ان کے ہاں موجود پایا جاتا ہے. ہم نے پچھلے اورینٹیشن سیشن میں ایک چیز سمجھی تھی، وجود اور موجود کا فرق. وجود وہ ہے جو چیز پائی جاتی ہے، جس چیز کی ایگزسٹنس ہے. موجود وہ چیز ہے جس چیز کی ایگزسٹنس نہیں ہے لیکن وہ اس وقت میں نظر آ رہی ہے. ٹھیک، اس کو میں فردر اگر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، ہمارے سامنے ایک آدمی ہے، وہ اپنی ایک لکڑی لے، اس کے اوپر آگ لگائے، اور اس آگ کو اگر سامنے کھڑا کر کے دکھائے تو وہ ہمارے پاس آگ کا وجود ہے. لیکن اگر وہ اس آگ سے اسی لکڑی کو گول گول گھمائے تو ایک سرکل بنے گا. اس سرکل کا وجود نہیں ہے لیکن وہ سرکل موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہمارے پاس کوئی بھی چیز جو موجود ہو لیکن اس کا وجود نہ ہو، وہ بھی چیز کیا چیز کرتی ہے، وہ بھی ٹیسٹیفائی کرتی ہے کسی بھی وجود کے ایگزسٹنس کو. انسان کا وجود نہیں ہے، انسان موجود ہے. یہ گہری بات ہے لیکن یہاں پر بیان کرنی ضروری ہے. انسان کا وجود نہیں ہے، انسان موجود ہے. انسان کی اصل کیا ہے؟ روح ہے. تو جب ایک انسان اس چیز کو سمجھتا ہے نا کہ جب وہ اس کے پاس پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں، ادھر وہ علم ہو، چاہے وہ اس کی فزیکل ریالٹی ہو، چاہے اس کی میٹا فزیکل ریالٹی ہو، یا اس کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہو، اس کی امیجنیشن ہو، کچھ بھی ہو، انسان کی وہ ساری کی ساری چیزیں وجود رکھ بھی سکتی ہیں، وجود نہیں بھی رکھ سکتی. تو اسی طرح ہمارے پاس مسلمان یا جو ہمارے پاس بلیورز ہیں، ان کے ہاں اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر جن جو نان بلیورز ہیں ان کے پاس وہ والی چیز پائی نہیں جاتی ہوگی. اپولوجیز. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو نان بلیورز ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس جو نان بلیورز ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، ان کی عقل، شعور یا فہم، فراست اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے سے زیادہ ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. علم میں یا انڈرسٹینڈنگ میں ہو سکتا ہے وہ ہمارے سے زیادہ ڈیپتھ آف میننگ آف قرآن پاک کو سمجھ پا رہے ہیں،
اور ہم اس ڈیپتھ آف میننگ آف قرآن پاک کو سمجھ نہ پا رہے ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو عقیدہ اور احکام کی ڈفرینسیشن ہے نا، یہ پائی مسلمانوں کے ہاں جاتی ہے، بلیورز کے ہاں پائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا موجود ہونا ہمارے پاس نان بلیورز کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کہتے ہیں عقد کہتے ہیں کسی بھی چیز کو گرہ لگانے کو. ہمارے پاس کوئی بھی انسان تحقیق کی راہ میں جس چیز کے اوپر اکتفا کر جائے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، اور اس اپنے لیول آف میننگ کو وہاں پہ روک دے، تو اس چیز کے اوپر اس نے عقد کر لیا، اس چیز کے اوپر اس نے اکتفا کر لیا کہ اب یہ چیز حق ہے، یا یہ چیز ایبسولوٹ حق ہے. تو اب جب قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا تو اس کا ان سوال و جواب بھی اسی چیز پر ہوں گے، اس کے عقیدے پر ہوں گے، اسی عقیدے پر ہوں گے جس کے اوپر، جس لیول آف میننگ کے اوپر اس نے اپنے آپ کو اکتفا کر لیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارے پاس جو عقیدہ ہے نا، وہ اس کی یہ میننگ ہے. احکامات کیا ہے؟ حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی شرعی فیصلہ یا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ اکاؤنٹیبل ہو. شرعی فیصلہ اس کا لفظی معنی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا فیصلہ جو کہ اکاؤنٹیبل ہو اس کو احکام کہا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے جو اکاؤنٹیبل اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہو، وہ کوئی دنیاوی اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دنیا کی پریزن ہو سکتی ہے، کوئی جسٹس سسٹم آف اینی اسٹیٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے پاس جو عقیدہ ہے نا، اس کے اندر دو کلاسیفیکیشنز آ جاتی ہیں، بلیورز کی اور نان بلیورز کی. بلیورز میں ہمارے پاس سارے کے سارے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اللہ پر بلیو کرتے ہیں. نان بلیور میں ہمارے پاس سارے کے سارے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اللہ پر بلیو نہیں کرتے ہیں. بلیورز میں پھر آگے ہمارے پاس جو اللہ پر بلیو کرنے والے ہیں ان کے اندر بھی فردر کلاسیفیکیشن آ جاتی ہیں، مسلم، جیوز، کرسچنز، بدھزم، ہندوازم، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے؟ اس طرح نان بلیورز کی ہمارے پاس ایتھیسٹ آ جاتے ہیں. خالی ایتھیسٹ ہیں وہ جو نان بلیور ہیں، باقی ساروں کو ہم نان بلیور نہیں کہیں گے. یہ ہم لوگ غلط ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں کہ ہم جو مشرکین ہیں، جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کو ہم کافر کا درجہ ٹھہرا دیتے ہیں. نان بلیور کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کافر. ایتھیسٹ اللہ کا انکار کرتے ہیں، ایتھیسٹ اللہ کے منکر ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں. جو جیوز ہیں یا جو کرسچنز ہیں وہ کافر نہیں ہوتے ہیں، وہ مشرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے پاس بلیورز میں یہ کلاسیفیکیشنز ہیں، نان بلیورز میں یہ کلاسیفیکیشنز ہیں. یہ کچھ بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں کی ڈیولپ کرنے کے لیے تھا. بلیورز اور نان بلیورز ہم لوگوں نے لاسٹ ٹاسک کین اے جو کیا تھا، اس میں جب ہم لوگوں نے گروپنگ میں اسٹریٹجی ڈیفیوز کرائی تھی، تو ہم لوگوں نے جو نالج ایکوزیشن کی تھی وہ بلیورز اور نان بلیورز کے پیراڈائم سے کی تھی، بلیورز اور نان بلیورز کی انڈرسٹینڈنگ سے کی تھی. فار ایگزامپل ہم لوگوں نے مسلمز کی انڈرسٹینڈنگ سمجھی تھی کہ ٹاسک 10B سے ریلیٹڈ یتلو علیہم آیاتی کے متعلق مسلمز کا کیا بلیف سیٹ ہے، جیوز کا کیا بلیف سیٹ ہے، کرسچنس کا کیا بلیف سیٹ ہے، ایتھیسٹ کا کیا بلیف سیٹ ہے. اس طرح ہم لوگوں نے اس چیز کو بہت کم عرصے میں 3 ہفتوں میں ود دا کولیبریٹو ورک آف ٹیم گروپ 6 ہم لوگوں نے اس چیز کو کور کیا تھا. اور ہم لوگوں نے ایک اور چیز آئیڈینٹیفائی کی تھی، انڈرسٹینڈ کی تھی، اور اس کے اوپر امباڈی ہونے کی بھی کوشش کی تھی. کیا چیز؟ کہ مسلمز کے آگے فردر جو سیکٹس ہیں، سنیزم، شیعہ صوفیزم، اس کے اوپر کس طرح سے ہم لوگ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کی یتلو علیہم آیاتی کے ریلیٹڈ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے پاس جو احکامات ہیں، احکامات ہمارے پاس اس کے اندر 2 فردر کلاسیفیکیشن ہے. کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو کہ سبجیکٹو ہوتے ہیں، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو کہ آبجیکٹو ہوتے ہیں. ابھی ان 2 ورڈز کا میننگ کیا ہے؟ سبجیکٹو احکام وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص مدت کے لیے ہوتے ہیں، یا ایک خاص لمحے کے لیے ہوتے ہیں، ایک خاص ایونٹ کے لیے ہوتے ہیں، ایک خاص سچویشن یا ایک خاص لوگوں کے لیے. ہمارے پاس یہ سبجیکٹو ہوتے ہیں. آبجیکٹو وہ ہوتے ہیں جو کہ پوری عالم انسانیت پر امپلیمنٹ کروائے جا سکتے ہیں. قرآن پاک میں سبجیکٹو اصول بھی ہیں، قرآن پاک میں آبجیکٹو اصول بھی ہیں، احکام بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ قرآن پاک میں سبجیکٹو احکام بھی ہیں، آبجیکٹو احکام بھی ہیں. ہمارے پاس جو احکامات، وہ والے احکامات جو کہ ڈیموگرافیکل سٹیٹا پہ ڈیوائڈ کریں، ان کو سمجھتے ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس ڈیموگرافیکل سٹیٹا، ڈیموگرافکس کہتے ہیں کسی بھی چیز، کسی بھی وجود کے 4 چیزوں کو. وہ ہے کیا چیز، وہ کیوں ہے، کیسے ہے، اور وہ چیز کہاں پر ہے.
ٹھیک ہے, اس چیز کو ڈیموگرافکس کہا جاتا ہے. میں اپنی مثال دوں, میں فہد ہوں, میں انسان ہوں, میں کیوں ہوں, کیونکہ مجھے اللہ نے بنایا, اور میں کہاں ہوں, میں اسلام آباد میں ہوں. ٹھیک ہے, یہ میری ڈیموگرافکس ہے. اس طرح ہر وجود کی ایک ڈیموگرافکس ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ڈیموگرافکس ہے اس کی آگے فردر کلاسیفیکیشنز ہیں اسٹیٹا میں. اسٹیٹا کہتے ہیں لیئرز کو. ہمارے پاس جو ڈیموگرافیکل اسٹیٹاز ہیں وہ کس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ڈیموگرافیکل اسٹیٹا میں انٹرنیشنل پولیٹکس ہے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل پولیٹکس کے بعد ہمارے پاس نیشنل پولیٹکس ہے. نیشنل پولیٹکس کے بعد پروونشل پولیٹکس ہے. پروونشل پولیٹکس کے بعد ہمارے پاس فیملیل پولیٹکس ہے. فیملیل پولیٹکس کے بعد ہمارے پاس انٹر پرسنل پولیٹکس ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ڈیموگرافک اسٹیٹا ان ریلیونس ٹو پولیٹکس میں نے بتائی ہے. اب یہ ڈیموگرافیکل اسٹیٹا ہم لوگوں کے پاس ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ڈفرینٹ ہوں گے. اگر ہم بات کریں عقیدہ کے اکارڈنگ تو ڈیموگرافیکل اسٹیٹا ہمارے پاس بلیور نان بلیور میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم بات کریں ڈیموگرافیکل اسٹیٹا کو فائنینشیل کی انڈرسٹینڈنگ میں تو ہمارے پاس کس طرح سے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. ہمارے پاس وہ لوگ جو امیر ہیں, پھر غریب ہیں, پھر وہ لوگ جو بالکل ہی استطاعت نہیں رکھتے ہیں, جو کہ انڈر پریویلیجڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس طرح یہ ڈیموگرافیکل اسٹیٹا ہے. ڈیموگرافیکل اسٹیٹا کے اکارڈنگ احکامی اصول مختلف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو ہیومن کوشنٹس ہیں ان کے اکارڈنگ بھی احکامات جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. ہیومن کوشنٹس کیا ہے ہمارے پاس, انسان کے چار بنیادی کوشنٹ. انسان کے چار بنیادی کوشنٹس کون کون سے ہیں. سب سے پہلا کوشنٹ انسان مورل. انسان کے سب سے پہلا کوشنٹ مورل ہے. مورالٹی انسان کی سب سے پہلا کوشنٹ ہے. اس کو صحیح اور غلط کی تمیز وہ کراتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مورالٹی کے بعد دوسرا کوشنٹ انسان کا ہے فائنینشیل کوشنٹ. تیسرا کوشنٹ انسان کے پاس ہے پولیٹیکل کوشنٹ. چوتھا ہے اس کا ریلیجیس کوشنٹ یا اسپریچول کوشنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو. یہ چار بیسک کوشنٹس ہیں. ان سے ہٹ کے اور بھی ہیں, میں نے پہلی اورینٹیشن سیشن میں بتایا تھا. یہ چار سے ہٹ کے بھی ہیں, لیکن ابھی فی الوقت ہم لوگوں کو انہی چاروں پر ہی اکتفا کرنا ہے, کیونکہ ہمارا جو آئی ایم ایس میں اس کا موٹیو ان چاروں کے اوپر زیادہ ہے, اس کا فوکس ان چار کے اوپر زیادہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا, ہمارے پاس نا یہاں پر ڈسکورس جو تھوڑا بہت میں نے کیا ہے احکامات کا, عقیدہ کا, بلیورز نان بلیورز کا, ڈیموگرافک اسٹیٹا کا, ہیومن کوشنٹس کا, کچھ بیسک ایکسپوئر آئی کیو آپ لوگوں کا بڑا ہوگا اس کے بعد. اور اگر کسی کو یہ میٹنگ کی ریکارڈنگ پھر سے وزٹ کرنی ہو, پھر سے گو تھرو کر لیجیے گا. کسی چیز میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ بھی بتائیے گا, کیپٹنز کے تھرو ہم تک پہنچا دیں, یا ہم لوگ آپ لوگوں کو فیڈ بیک فارم بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں, وہ اس کے تھرو آپ لوگ ہم تک پہنچا دیں اپنی کوئریز. کسی کو کوئی ایشو آ رہا ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل ریزالو کریں, کیونکہ ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ ایک کی ہوتی ہے جہاں سے شیطان انسان کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے. جب ایک انسان کا علم کمزور ہوتا ہے تو اس کے اندر شیطان داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تھرو دا پروسیس آف ڈاؤٹ. ٹھیک ہو گیا. اور علم ڈاؤٹس کو ہمیشہ علم کے تھرو ہی سالو کیا جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ نا ہم لوگ سیشن کو کور کرتے ہیں. ہم لوگوں کا اس ویک میں ایکسپیکٹڈ ٹاسک کیا ہے کیپٹن سے اور ٹی ایل سے, وہ شروع میں نے بتا دیا تھا. ٹی ایلز نے ایکسپوئر ڈیولپ کرنا ہے ان ساری ٹرمز کے اکارڈنگ, اور اپنی جو ریسرچ ہے اس کو ٹاسک 10B میں ہیومن کوشنٹس کے اکارڈنگ ڈیوائز کر کے ہم لوگوں تک پریزنٹ کرنی ہے. اور ہم لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا ریسرچ ہے, اور وہ آئدر ان دا فارم آف ورڈ ڈاکیومنٹ, آئدر ان دا فارم آف گوگل کی نوٹس, یا ہمارے پاس گوگل ڈاکس. یہ کچھ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ لوگ اپنا کنٹینٹ سیو کر سکتے ہیں ریسرچ کا جمع کر کے. تو اپنے اپنے کیپٹنس کو بتائیں. ہر گروپ سے 5 فائلیں مجھے ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا, جلدی جلدی کور کرتا ہوں. ہمارے پاس جو کیپٹنز ہیں ان کا کیا ٹاسک ہے, انہوں نے یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی کو ڈیفیوز کروانا ہے.
ہر گروپ سے 5 فائلیں ایکسپیکٹڈ ہیں، یعنی کہ 5 ڈاکیومنٹس کی فائلس ہمارے پاس ہر گروپ سے آ رہی ہوں ایٹ میکس، منیمم پہ ایٹ لیسٹ 3 تو ہیں، یا ہمارے پاس 4 کوشچنٹس ہیں، چاروں کے چاروں پہ تو ہیں، 4 کمپارٹمنٹس ہیں، اور ہر گروپ میں اپنا اپنا کمپارٹمنٹ چوز کر لیا ہوگا. عبید بھائی نے لاسٹ ویک میں اس چیز کو ڈیفیوز کروایا تھا. ہمارے پاس دوسری چیز، کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں، ورنہ یہاں پہ نا پھر میٹنگ زیادہ لمبی نہ ہو جائے. بھی نہیں ہے. کسی کا کوئی سوال ہے تو مائک کھول کے پوچھ لیجیے. 9:51 ہو رہے ہیں ہمارے پاس، ابھی 10 منٹ رہ گئے. آپ نے ابھی بتایا کہ ہمارے جو ٹاسک کے کیپٹنز نے ٹی ایل سے کروانا ہے، تو یہ ہمارے جو 4 کیپٹلز ہیں ان کے اکارڈنگ آپ نے ابھی بتائی بات کہ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو جتنے میننگز ہمارے پاس ہوں گے اتنی کلیئرٹی آئے گی. تو یہ ہمارے جو ٹی ایلس ہیں وہ اس میں کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہاں سے ریسرچ کریں. مطلب اگر ہم مورل کیپٹل کو ہی دیکھتے ہیں تو ہم کہاں سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ریسرچ میننگز ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم زیادہ سے زیادہ حقائق جمع کریں، زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ریسرچ کریں. تو مطلب کس طرح وہ کریں، کیسے ہم ان کو گائیڈ کریں؟ ہاں وہ یہ چیز میں نے میٹنگ میں ایکسپلین کرنی تھی، بھول گیا تھا. وہ فائل ہم لوگوں نے جنریٹ کی ہوئی ہے، اس میں سارے اوتھینٹک ریسورسز جو کہ اسلامک اور نان اسلامک، جو کہ بلیورز کے اکارڈنگ بھی اور نان بلیورز کے اکارڈنگ بھی، ان کی جو سب سے اوتھینٹک بکس ہیں اس فائل میں نے وہ پلیس کی ہوئی ہے. اور اس فائل کے اندر یہ ایسا ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ فائل کھول کے شو کرتا ہوں. اس فائل میں آپ لوگ جیسے ہی اس اسپیسیفک لنک کے اوپر کلک کریں گے تو کیا ہوگا، جیسے ہی آپ لوگ اس اسپیسیفک لنک کے اوپر کلک کریں گے وہ ایک اسپیسیفک بک اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مجھے بس 1 منٹ دیجیے گا، میں کھول لوں فائلس. اچھا یہ فائل ہے نا ہمارے پاس، اس میں اگر ہم لوگ مسلمس بلیورس کے ڈیموگرافکس ڈیٹا کو دیکھیں، اس میں ہمارے پاس مسلمس کی بکس علیحدہ سے ہیں، جیوش کی بکس علیحدہ سے ہیں، کرسچنس سیکرڈ ٹیکسٹ سارا علیحدہ سے ہے ہمارے پاس، نان بلیورس کا سارا سیکرڈ ٹیکسٹ جتنا بھی ہے نا جس کو وہ سیکرڈ سمجھتے ہیں وہ سارا کا سارا یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس فار ایگزامپل یہ صحاستہ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں نے کلک کیا، سمپل میں نے ایک کلک کیا اور وہ فائل کھل گئی. ان کے اندر میں نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں وہ ہائپر لنکس جنریٹ کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی وہ لنک پہ آپ لوگ کلک کریں گے وہ گوگل پہ جا کے وہ بک آپ لوگوں کو اوپن کر کے دے دے گا. یہ فائل میں شیئر کر دوں گا. ہم نے باجی آپ کا ہینڈ ریز ہے. 1 منٹ. بازی باجی آپ کا ایک کوشچن تھا نا پچھلا. جی، اور آپ نے بتایا کہ ورڈ ڈاکومنٹ میں ہم نے یہ بنوانی ہے، مطلب ہم نے پریزنٹیشن نہیں بنوانی، وہ کس طرح اس کو پریزنٹ کریں گے؟ باجی میں 1 منٹ کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو. بس 1 منٹ دیجیے گا.
میٹنگ چلی ہوئی ہے اس لیے سلو ہوا ہوا. ہم نے باجی آپ تب تک کوشچن کر لیں اپنا, اس میں ٹائم لگ رہا ہے. ٹیلز پوچھ رہے تھے کچھ کہ اگر ہماری گروپنگ ہو جائے تاکہ مل کے کام کرے, جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ گروپس بنا دیتے تھے. ہاں میں نے تو اس چیز کو عبید کو بولا تھا, لیکن عبید کہہ رہا تھا کہ ابھی اس چیز کے اوپر ہم لوگ اگر ایک دم سے ایکشن لے لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے گروپس جو ہیں ان کو ڈیوائڈ کرنا مشکل ہو جائے جتنے بھی کیپٹنز اور کوآرڈینیٹرز کے لیے, ورنہ یہ چیز زیادہ ایز کریٹ کرتی ہے. ہمارے G6 یس. میں کیا ہے, ہمارے G6 میں ہم نے گروپس کو سب گروپس میں کنورٹ کیا ہوا ہے. اب جیسے ہی کوئی بھی نیا ٹاسک آئے گا نا, فار ایگزامپل اس ویک کا ٹاسک آیا, اب وہ میں نے ان کے سب گروپس میں اناؤنس کر دینا, وہ ہر سب گروپ کے اپنے اپنے ممبرس جو ہیں, اب اگر کوئی ان کے گروپ سب گروپ میں کوئی بندہ ان ایکٹیو ہے تو ان کا جو کولیگ ہے وہ اس چیز کو ڈیلیور کر دیتا ہے. اس طرح پانچ پانچ پرووائڈ کرتے ٹھیک ہے, اور میں نے خود آبزرو کیا یہ چیز, بہت سے ٹیلز اس چیز میں تھوڑا پرابلم فیس کریں. کچھ تو انہوں نے پرسنلی مجھے میسج کیا, تو وہ ایسے انہیں الاؤ کر دیں کہ وہ خود بنا لیں, پھر ابھی جب اگر ہم خود نہیں بنا کے دے رہے ان کو تو یعنی ہیں. ریسرچز اپنی خود کریں, یہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ اپنے گروپس بنا سکتے ہیں آپس میں جن کے ساتھ چاہیں. نہیں, یہ آپ یہ والی ساری ڈیوٹیز جو سی ہیں نا, یہ آپ لوگ اپنی ہولڈ میں رکھیں. آپ لوگ خود سب گروپس بنائیں اور اپنے اکارڈنگ بنائیں. پتہ ہے ریزن کیا ہے نا, وہ سارے کے سارے کام کرنے والے ایک گروپ میں آ جائیں گے, اور جتنے بھی کام کرنے والے نہیں ہیں وہ سارے کے سارے ایک گروپ میں ہو جائیں گے. تو اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے. جو نہ کام کرنے والے ہیں ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو کام کرنے والے ہیں, تاکہ آہستہ آہستہ ان کا بھی تھوڑی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. چلیں, اور میں پھر فیمیلز کے لیے بنا دیتی ہوں, پھر عامر بھائی اور عمیر بھائی. میل فیمیلس کا بے شک علیحدہ علیحدہ رکھ لیں, اس میں کوئی ایشو جی نہیں. جی علیحدہ کی بات کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں. اچھا, ہمارے پاس جو اس ویک میں نا بازی کا باجی, اس ویک میں نا پریزنٹیشنز بنوانی نہیں ہے. اس ویک میں صرف اور صرف ان لوگوں کو کہنا ہے کہ اپنی اپنی ریسرچز جنریٹ کریں, چاہے وہ اسکرپچرل انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ وہ جو ریسورسز کی فائلز دی ہوئی ہیں انہوں نے جو سی بکس دی ہوئی ہیں ان کو اپنے اینگلس کے تھرو جو کوئی بھی چیز اسپیسیفک, فار ایگزامپل کوئی بندہ سنیزم پہ ریسرچ لانا چاہ رہا ہے, اب وہ سنیزم کی بکس کو کھول کے جا کے ان کے اوپر ان کے جو جتنے بھی اسکرپچرز ہیں, ان کی جتنا بھی لٹریچر ہے اس کو گو تھرو کرنے, چاہے اس آیت کے اسپیسیفک پورشن کے اوپر. کام دکھنے میں بڑا لگ رہا ہے, 15 سے 20 منٹ کا کام, ٹھیک ہو گیا. اب وہ اس کی مرضی ہے, وہ اسکرپچرل انٹرپریٹیشن کے تھرو لے کے آنا چاہتا ہے, تھیولوجیکل پرسپیکٹوس کے تھرو لے کے آنا چاہتا ہے. تھیولوجیکل پرسپیکٹو ہوتے ہیں کہ علم الکلام, ٹھیک ہے, علم الکلام کے تھرو. علم الکلام کون سا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ علم الکلام جو ہوتا ہے نا, وہ والا علم ہے جس میں کہ ہمارے پاس اردو میں مجھے صحیح سے ورڈ نہیں آتے ہیں اس کے, انگلش میں اگر کہوں تو ہمارے پاس 3 سیٹ آف نالج کور ہو رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے, میتھولوجیز, آئیڈیالوجیز, اور لاسٹ کا ہمارے پاس تھیولوجی. تھیولوجیکل پرسپیکٹوس اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس جتنی بھی ہسٹری کی کتابیں, جیسے ہمارے پاس تاریخ ابن کثیر ہے, وہ ایک قسم کی ہسٹری کی بک ہے. تاریخ ابن تبری ہے, وہ ایک ہسٹری کی بک ہے. تاریخ تبری بتا دیا. تاریخ البیرونی کی تاریخ الہند, وہ بھی ایک ہمارے پاس کانٹیکسٹ ہے ہسٹری کا. اس طرح ہسٹری کے وہ کانٹیکسٹ جو کہ ویسٹرن سویلائزیشن میں ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3 پرسپیکٹیوز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے کسی کو بھی جو سا ڈومین اچھا لگ رہا ہے, کوئی ڈائریکٹ بکس کو وزٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی تھیولوجی کے پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہتا ہے, کوئی ہسٹوری کے پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہتا ہے, وہ ان پر ہے. ٹھیک ہے, جو ریسورسز کی فائل ہے اس میں سارے ڈیموگرافکس ڈیٹا کے اکارڈنگ ہم لوگ نے فائلز کی سب سے جو سیکرڈ ٹیکسٹ ہے وہ اس کی لٹریچر کے ریسورسز پرووائڈ کرتی ہیں. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس ویک میں ہم لوگوں نے پریزنٹیشنز بنوانی نہیں ہے. پریزنٹیشن والا ویک جو ہے نا وہ اگلا ہے. اس ویک میں صرف وہ ریسرچ کر کے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, اپنے کانٹیکسٹ ڈیولپ کریں, اپنی ریسرچز کو جمع کرنے کے لیے. بے شک وہ اس
جو سے 3 ریسورسز میں نے بتائے وہاں پہ سیو کر لیں, بعد میں ان کو فائلز میں کنورٹ کر کے یا پریزنٹیشن کی فارم میں ہم تک پہنچا سکتے ہیں. بازی کا بازی ہو سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر, مجھے کلیئر ہو گیا. صحیح ہو گیا. اچھا, اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ میں 1 منٹ کمنٹس پہ دیکھ لوں. یہ ہمارے پاس کھل گئی, وہ میں نے جیسے کلک کی تھی نا, سہاستا کی 6 کی 6 کتابیں ہمارے پاس کھل گئی. صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند احمد. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہمارے پاس ساری کی ساری 6 کی 6. یہ ٹائم لے رہا ہے, اس میں ٹائم ضائع ہوگا. السلام علیکم. 900 ہو رہی ہیں. صحیح ہو گیا. فضا علی ہیز ریز ہینڈ. جی جی فضا باجی. فضا باجی آپ کا ہینڈ ریز ہے. لیو کر گئی. چلیں چلیں یہاں پہ میٹنگ وائنڈ کرتے ہیں. میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. 10:01 ہو گئی, 10:02 ہو گئی. چلو ایگزیکٹ ٹائم پہ ہی ہوا. کسی کا کوئی بھی سوال ہونا وہ اپنے اپنے گروپ میں لکھ سکتے ہیں, اپنے کیپٹن سے پوچھ سکتے ہیں. اور کیپٹنس کسی کا کوئی بھی سوال ہو جو کہ مشکل لگ رہا ہو یا سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیسے ریزالو کرنا ہے, تو ہم تک پہنچائیں, ہم آپ لوگوں کو اسسٹ کریں گے. یہاں پہ میٹنگ وائنڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے سمجھا ہے اس کو مزید پڑھنے کی, مزید سمجھنے کی, اس پر غور و فکر کرنے کی, باقی لوگوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. عشرت باجی آپ نے کچھ کہنا تھا؟ صحیح ہے, صحیح. ٹھیک ہے, فی امان اللہ.